ناظرین، غزل کی شاعری اور اس کی روایت بہت پرانی ہے۔ غزل نے اب تک بہت سی منزلوں سے گزر کر اپنے لیے نئے نئے راستے خود ہموار کیے ہیں۔ زندگی سے متعلق ایسا کوئی بھی موضوع نہیں ہے جو آج غزل کے دامن میں نہ سمٹ آیا ہو۔ آئیے سب سے پہلے میں شعراء کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ آپ ہیں مفید خان صاحب قنوج سے، لکھنؤ سے ہیں چودھری محمد یحییٰ صاحب، بریلی سے تشریف لائے ہیں سید محمد باقر زیدی صاحب، اور کانپور سے ہیں ناظر صدیقی صاحب، اور میں خود محمد علی ساحل لکھنؤ سے۔ سب سے پہلے میں دعوت کلام دے رہا ہوں مفید خان صاحب سے، میری التماس ہے کہ کلام سے نوازیں۔ ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیں۔ دل کے اندر جذبہ ایثار ہونا چاہیے، دل کے اندر جذبہ ایثار ہونا چاہیے، آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے، آدمی بس آدمی بن کر رہا تو کیا رہا، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بہت اچھا۔ ترنم سے غزل کا مطلب پیش ہے۔ بن رہا ہے دیر سے کوئی بکھر جانے کے بعد، بن رہا ہے دیر سے کوئی بکھر جانے کے بعد، بن رہا ہے دیر سے کوئی بکھر جانے کے بعد، کھول دی جائے حقیقت اب تو افسانے، کھول دی جائے حقیقت اب تو افسانے کے بعد۔ شعر سماعت فرمائیں۔ بادلوں کی مہربانی پر میرا گھر رو پڑا، بادلوں کی مہربانی پر میرا گھر رو پڑا، چھت بہاتی ہی رہی آنسو برس جانے، چھت بہاتی رہی آنسو برس جانے کے بعد، بن کے شعلہ میں ہزاروں کو جلا دیتا مگر، بن کے شعلہ میں ہزاروں کو جلا دیتا مگر، راکھ آخر مجھ کو بھی ہونا تھا جل جانا، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ راکھ آخر مجھ کو بھی ہونا تھا جل جانے کے بعد، کیوں پرے مقطع پیش ہے جی، کیوں پریشان ہو رہا ہے زندگی سے مفید، پریشان ہو رہا ہے زندگی سے، کیوں پریشان ہو رہا ہے زندگی سے مفید، خود چھلک جائے گا یہ پیمانہ بھر جائے، بہت اچھا ہے، خود چھلک جائے گا یہ زندہ باد، پیمانہ بھر جانے کے بعد۔ میں التماس کروں گا چودھری محمد یحییٰ صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ حضرات ایک رباعی سماعت فرمائے۔ ارشاد۔
میں ریز صحاب دل نواز و خوشتر اٹھا، میں ریز صحاب دل نواز و خوشتر اٹھا، گویا کہ حیات سوز منظر اٹھا، گویا کہ حیات سوز منظر اٹھا، مخمور نگاہوں میں لیے کیف و نشاط، مخمور نگاہوں میں لیے کیف و نشاط، بل کھاتا ہوا حسن کا پیکر اٹھا، بل کھاتا ہوا، بل کھاتا ہوا حسن کا پیکر اٹھا۔ حضرات غزل کا مطلع سماعت فرمائیں۔ اس نگاہ لطف نے جینے کا ساما کر دیا، اس نگاہ لطف نے جینے کا ساما اس کر دیا، نگاہ لطف نے جینے کا ساما کر دیا، دل کے اس اجڑے چمن کو پھر گلستان کر دیا، ارے واہ 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 کیا واہ، کہنا ہے؟ کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت خوب، واہ واہ۔ دل کے اس اجڑے چمن کو پھر گلستان کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، مطلب ثانی سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ ہر نظر نے راز، ہر نظر نے فاش راز عشق پنہا کر دیا، ہر نظر نے فاش راز عشق پنہا کر دیا، اپنے ہاتھوں میں نے چاک اپنا گریباں کر دیا۔ واہ 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 واہ، اس میں مطلب ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ جی سر، شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ ارشاد ارشاد۔ عشق کے دل سے وہ نکلی درد میں ڈوبی ایک آہ، عشق کے دل سے وہ نکلی درد میں ڈوبی ایک آہ، حسن کی آنکھوں کو جس نے شبنم افشاں کر دیا، واہ واہ واہ، بہت تیری خلاقی کے میں قربان اے حسن ازل، توجہ چاہوں گا حضرات، ارشاد۔ تیری خلاقی کے میں قربان اے حسن ازل، ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور انسان کر دیا، واہ واہ واہ، ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور اور انسان اچھا کر دیا بھائی، واہ، کیا بہت اچھا، بہت بہت شعر گہرا پڑھ دیا شعر، بھائی، واہ واہ واہ۔ عشق نے ایک پرتوے غم سے لگا کر دل میں آگ، عشق نے عشق نے ایک پرتوے غم سے لگا کر دل میں آگ، دل میں آگ، خود لگی میں اپنی جل بجھنے کا ساما کر دیا۔ واہ 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 واہ، آخری شعر ہے، جی ارشاد۔ جب ذرا گردن جھکا لی پھر اسی محفل میں تھا، کیا کہنے جب ذرا گردن جھکا لی پھر اسی محفل میں تھا، واہ واہ واہ، پھر سے پھر سے، جب ذرا گردن جھکا لی پھر اسی محفل میں محفل میں تھا، تھا، سحر آنکھوں پر یہ کیا ہے بز میں جانا کر دیا۔ اچھا ہے۔ حضرات مقطع سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ بن کے آنسو آج نکلی دل کی یحییٰ کے بھڑاس، واہ واہ، کیا کہنے، کیا بحث لگائی، چلیے صاحب، واہ واہ۔ بن کے آنسو آج نکلی دل کی یحییٰ کے بھڑاس، تو نے کم احسان یہ کیا ہے گریہ شبنم کر دیا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ حضرات اب میں خود ناچیز اپنا کلام پیش کرنا چاہے گا، مطلب صرف قبل 4 مصرے نظر کر رہا ہوں کہ پرامن ہو وطن یہ دعا مانگ رہا ہوں، کیا کہنے، کیا کہنے، پرامن ہو وطن ہاں یہ دعا مانگ رہا ہوں، خوش ہو سبھی کا من کیا یہ دعا مانگ کہنے، رہا واہ ہوں، واہ، پرامن ہو وطن یہ دعا مانگ یہ دعا مانگ رہا ہوں، ہاں خوش ہو سبھی کا من یہ دعا مانگ رہا ہوں، پودے تعصبات کے، ہاں، پودے تعصبات کے جتنے ہیں سوکھ جائیں، واہ پودے تعصبات کے جتنے ہیں سوکھ جائیں، پھولے پھلے چمن یہ دعا مانگ رہا ہوں، کیا کہنے، بڑے اچھے رنگ سے کہا ہے، واہ پرامن ہو وطن پرامن ہو وطن کیا کہنے؟ یہ دعا مانگ رہا ہوں، واہ واہ، خوش ہو سبھی کا من یہ دعا مانگ رہا ہوں، ہاں، پودے تعصبات کے جتنے ہیں سوکھ جائیں، پھولے پھلے چمن کیا یہ دعا کہنے، مانگ کیا رہا ہوں۔ کہنے، بہت اچھا ہے، اور واہ۔ غزل کا مطلب حاضر کر رہا ہوں شاید کہ راہ حق میں تجھے ہستی کو مٹانا ہوگا، راہ حق میں تجھے ہستی کو مٹانا ہوگا، دیکھنا پھر تیری ٹھوکر میں کیا زمانہ، کہنے، کیا کہنے بھائی، واہ راہ واہ، حق میں زمانہ راہ ہوگا، حق میں تجھے ہستی کو مٹانا ہوگا، دیکھنا پھر تیری ٹھوکر میں زمانہ ہوگا۔ اور شعر دیکھیں کہ بے وفا ہو کے بھی تو اتنی مقدس کیوں ہے،
میں توجہ چاہوں گا بے وفا کہ بے وفا ہو کے بھی تو اتنی مقدس کیوں ہے؟ زندگی آج تجھے راز بتانا ہوگا. بے وفا ہو کے بھی تو اتنی مقدس کیوں ہے؟ زندگی آج تجھے راز بتانا ہوگا. اور شعر دیکھیں کہ وقت رخصت یہی کہتی تھی برستی آنکھیں. وقت رخصت یہی کہتی تھی برستی آنکھیں، جا میرے یار تجھے لوٹ کے آنا ہوگا. وقت رخصت یہی کہتی تھی برستی آنکھیں، جا میرے یار تجھے لوٹ کے آنا ہوگا. اور شعر دیکھیں کہ کوئی چنگاری تعصب کی نظر آئی ہے. سماعت فرما لیں کہ کوئی چنگاری تعصب کی نظر آئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہاں اس کا نشانہ ہوگا. کوئی چنگاری تعصب کی نظر آئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہاں اس کا نشانہ ہوگا. اور شعر دیکھیں کہ اپنے ماضی کے ہر ایک غم کو بھلا دے ورنہ، اپنے ماضی کے ہر ایک غم کو بھلا دے ورنہ چوٹ پھر ابھرے گی، پھر درد پرانا ہوگا. اپنے ماضی کے ہر ایک غم کو بھلا دے ورنہ چوٹ پھر ابھرے گی، پھر درد پرانا ہوگا. اور بطور خاص یہ سماعت فرما لیں کہ چوٹ پھر ابھرے گی، پھر درد پرانا ہوگا. اور تیری خاموشی میری جان لیے لیتی ہے. تیری خاموشی میری جان لیے لیتی ہے، اپنی تصویر سے باہر تجھے آنا ہوگا. تیری خاموشی میری جان لیے لیتی ہے، اپنی تصویر سے باہر مجھے آنا ہوگا. مقطع بطور خاص دیکھیں کہ زندگی میں تجھے چلنا ہے سنبھل کر ساحل. زندگی میں تجھے چلنا ہے سنبھل کر ساحل، راستے میں تیرے کمظرف زمانہ ہوگا. زندگی میں تجھے چلنا ہے سنبھل کر ساحل، راستے میں تیرے کمظرف زمانہ ہوگا. راہ حق میں تجھے ہستی کو مٹانا ہوگا، دیکھنا پھر تیری ٹھوکر میں زمانہ ہوگا. اور ناظرین، سید محمد واقر زیدی صاحب سے جو بریلی سے تشریف فرما ہے کہ آئیں اپنا کلام پیش کریں. غزل کا مطلب سماعت فرمائے. زندگی کے سفر عجیب لگے. زندگی کے سفر عجیب لگے. زندگی کے سفر عجیب لگے، دور رہ کر بھی وہ بہت اچھا ہے. دور رہ کر بھی وہ قریب لگے. شعر سماعت فرمائیں. قتل کرنے کے بعد رویا ہے، قتل کرنے کے بعد رویا ہے. قتل کرنے کے بعد رویا ہے، میرا قاتل میرا حبیب لگے. میرا قاتل میرا حبیب لگے. اور یہ شعر خاص طور سے نظر کر رہا ہوں سماعت میں. بھیک تو دی مگر جتا کر دی، بھیک تو دی مگر جتا کر دی، دینے والا بہت غریب دینے والا بہت غریب لگے. زندگی کے سفر عجیب لگے. سامنے کا ایک شعر ہے سماعت فرمائیں. چھو لیا جب
سے تیرے دامن کو واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ چھو لیا جب سے تیرے دامن کو، دوست اس دن سے سب رقیب لگے، واہ واہ واہ، دوست اس دن سے سب رقیب لگے، سے سب رقیب لگے، چھو لیا جب سے تیرے دامن کو، دوست اس دن سے سب رقیب لگے۔ مختار کر رہا ہوں، ارشاد۔ زخم با کر مجھے جنہوں نے دیے، زخم با کر مجھے جنہوں نے دیے، مجھ کو اپنے وہی طبیب لگے، مجھ کو اپنے وہی طبیب لگے، زندگی کے سفر عجیب لگے، دور رہ کر بھی وہ قریب۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب میں نہایتی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا محترم ناظر صدیقی صاحب سے کہ وہ کلام سے نوازیں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں ارشاد۔ کہ ہے سودا اس کے سر میں تجربوں کا، ہے سودا اس کے سر میں تجربوں کا، گلوں کو سنگ کرنا چاہتا ہے، ہے سودا اس کے سر میں تجربوں کا، گلوں کو سنگ کرنا چاہتا ہے، میں آمادہ ہوں اس سے دوستی پر، وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، آمادہ ہوں اس سے دوستی پر، مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی خلوص کبھی بے رخی سے ملتا ہے، کبھی خلوص کبھی بے رخی سے ملتا ہے، اسے یہ طرز یہ انداز چھوڑنا ہوگا، کبھی خلوص کبھی بے رخی سے ملتا ہے، اسے یہ طرز یہ انداز چھوڑنا ہوگا، اور بدل بدل کے دکھاتا ہے مجھ کو شکل میری، اس آئینے کو کسی روز توڑنا ہوگا، بدل بدل کے دکھاتا ہے مجھ کو شکل میری، اس آئینے کو کسی روز توڑنا ہوگا۔ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں کہ گھر سے نکلا نہ کبھی کوئی خریداری کی، گھر سے نکلا نہ کبھی کوئی خریداری کی، اور بھی باقی ہے یہ بوباز زمینداری کی، گھر سے نکلا نہ کبھی کوئی خریداری کی، اب بھی باقی ہے یہ بوباز زمینداری کی۔ اور شعر دیکھیں کہ اس قدر شوق تماشا بھی نہ تھا دل کو میرے، اس قدر شوق تماشا بھی نہ تھا دل کو میرے، اور کس نے افواہ اڑا دی میری بیماری کی، اس قدر شوق تماشا بھی نہ تھا دل کو میرے، کس نے افواہ اڑا دی میری بیماری کی، اور اب وہاں سیر کو جانے کی اجازت ہی نہیں، اب وہاں سیر کو جانے کی اجازت ہی نہیں، میں نے جس دشت میں ایک عمر شجر کاری کی، اب وہاں سیر کو جانے کی اجازت ہی نہیں، میں نے جس دشت میں ایک عمر شجر کاری کی۔ اور پھر ملاحظہ کریں، لوگ کہتے ہیں مجھے صبر و قناعت کا حامی، لوگ کہتے ہیں مجھے صبر و قناعت کا حامی، اور قابل رشک ہے شہرت میری ناداری کی، قابل رشک ہے شہرت میری ناداری کی، اور سو رہے تھے تو انہیں چین سے سونے دیتے، سو رہے تھے تو انہیں چین سے سونے دیتے، اور کس نے یہ شرط لگا دی، کیسی یہ شرط لگا دی گئی بیداری کی، کیسی یہ شرط لگا دی گئی، ان پر کیوں شرط لگا دی گئی بیداری کی۔ اور اب وہاں اپنے تعارف کی ضرورت ہے، میں ملاحظہ کہ ایک شعر آخر پیش کر رہا ہوں کہ اب وہاں اپنے تعارف کی ضرورت ہے ہمیں، سال ہا سال جہاں شان سے سرداری، کیا بات ہے، اپنے تعارف کی ضرورت ہے ہمیں، سال ہا سال جہاں شان سے سرداری کی، اور میں نے
تنہائی کے لمحات میں اکثر ناظر میں نے تنہائی کے لمحات میں اکثر ناظر دامن فکر پہ اشعار کی گلکاری کی، دامن فکر پہ اشعار کی گلکاری کی، میں نے تنہائی کے لمحات میں اکثر ناظر دامن فکر پہ اشعار کی گلکاری کی۔ حضرات آپ سبھی بہت خوب، اور آپ یہاں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔